خیمے میں آئی، لیلا خیمے میں آئی، زمین پر بیٹھ گئی، بیٹھ کر فرش پلٹا، ریت اٹھائی، اٹھا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کی۔ اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا، جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی طرف پلٹایا، اور رد علیہ ولدی، میرے بیٹے کو بھی ایک دفعہ میری طرف پلٹا دے۔ میدان میں، اس کے آگے نہیں عرض کروں گا، میدان جنگ میں علی اکبر گئے، جنگ کی، تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کیا، ایک دفعہ واپس آئے، باپ کو آواز دی، بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں شاید پانی کے بہانے اس لیے آئے تھے کہ بابا ایک دفعہ اور دیکھ لیں، ماں ایک دفعہ اور دیکھ لے، اور اب جو میدان میں گئے تو اب آخری آواز بلند کی، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین مقتل میں گئے، علی اکبر کا لاشا اٹھایا، لا کر خیمے میں رکھ دیا، بیویاں چاروں طرف جمع ہو گئیں، والی اکبرا والی اکبرا کا ماتم بلند تھا۔ بات کو یہیں ختم کر دوں، لیکن ایک روایت ضرور پیش کروں گا، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ چاروں طرف بیویاں جمع ہیں، والی اکبرا والی اکبرا۔ زینب نے دیکھا، شہزادی زینب نے، کہ سب تو علی اکبر کا ماتم کرنے اس لاشے کے چاروں طرف ہیں، مگر جسے سب سے زیادہ حق حاصل ہے وہ ماں نظر نہیں آتی۔ اب جو دیکھا تو خیمے کے گوشے میں ہاتھ لیلا اٹھائے، خدایا تیرا شکر کہ تو نے اس قربانی کو قبول کیا۔ بس عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا ایک روایت اور بات کو ختم کر دوں۔ وہ ماں جو کربلا میں جوان کا لاشا آتے ہوئے دیکھتی ہے مگر نہیں روئی۔ جب کربلا سے قیدیوں کا قافلہ چلا لیکن لیلا کہیں نہ روئی۔ ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کر لائی گئی، یزید کے دربار میں قیدی بنا کر لائی گئی، قید خانے میں رکھا گیا، قید خانے سے آزادی ملی، ایک گھر خالی کیا گیا، بیویاں بیٹھ کر رو لیں، وہاں بھی سر لالا کر دے دیے گئے، ہر بیوی کے سامنے اس کے وارث کا سر، لیکن لیلا نہیں روئی۔ ہاں جب مدینے واپس آ گئیں تو ایک گھر میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اب اس گھر میں حالت یہ تھی کہ لیلا دو کا ماتم کرتی تھی، ایک اپنے آقا حسین کا اور ایک اپنے جوان علی اکبر کا۔ بس یہاں سنیے گا، ایک صحرائی عرب، ایک مسافر محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے ایک گھر کے قریب سے گزرا، وہ جیسے ہی گزرا اس کا ناقہ رک گیا، اور ناقے نے ایک مرتبہ ایک آواز بلند کی جیسے چیخ مار کر رویا ہو۔ اترا ہوا عرب نیچے اتر کر اس کی مہار پکڑ کے بڑھنا چاہا، دیکھا ناقے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ تڑپ اٹھا، بڑھ کے مکان کے دروازے پر آواز دی، ایک کنیز باہر آئی، پوچھا یہ بتلاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ پوچھا تجھے سے کیا مطلب، کس کا گھر ہے؟ کہا نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں سے میرا ناقہ آگے نہیں بڑھتا، کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے کہ میرے جانور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا اچھا تو سننا چاہتا ہے تو سن، یہ گھر حسین ابن علی کا ہے، یہ ماں اپنے جوان علی اکبر کا ماتم کر رہی ہے، اپنے جوان علی اکبر کی یاد میں آنسو آ رہی ہے۔